میرے مقالے کا عنوان ہے عروضی مباحث ایک مطالعہ، ایک محکمہ۔ عروض وہ فن ہے جس کے ذریعے کسی شعر کی موزونیت کو جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ شعر و شاعری کی پرکھ اور تفہیم کے لیے عروض سے واقفیت لازمی ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کا مطالعہ عروض کے مطالعے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے حوالے تمام کے دیے ہیں، لیکن پیچھے میں ایک دو نمبر کر کے دیے ہیں، تو میں حوالے سر یہ کر کے جو پوری انورٹڈ کاما میں کوٹ کروں گا وہ اس کی یہ نقل کر دوں گا، لیکن لازمی ہے، بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مطلق طور پر علم العروض موضوع یا ناموضوع کا فرق نہیں بتاتا۔ کچھ اسی طرح کی بات شمس الرحمن فاروقی نے ایک جگہ اور لکھی ہے: کوئی عبارت موضوع کب کہلائے گی اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ عروض شاعری کے بحر و وزن کی صحت و سقم کی دریافت کرنے کا نام ہے۔ عروض کے بارے میں ایک جگہ شمس الرحمن فاروقی مرزا اوج لکھنوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عام انسانوں کے لیے نظم اور نثر میں فرق کرنے کے طریقے اور اصول فراہم کرنا ہے۔ عروض کا تعلق بولنے کے طریقے سے ہے، تحریر سے نہیں، یعنی عروض میں لفظ ملفوظی قابل قبول ہے، مکتوبی نہیں۔ کمال احمد صدیقی لکھتے ہیں، مکتوبی کو نظر انداز کر کے صرف ملفوظی کو شمار کرتے ہیں۔ عروض کی ایجاد کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا بانی یا موجد خلیل ابن احمد فراہیدی ہے، جو بصرہ کا رہنے والا، نحو کا بڑا عالم تھا، اور اس نے لغت نویسی سے ابتدا کی اور اس کا نام کتاب العین رکھا۔ خلیل کو عروض کا موجد بتانے والے میں کئی نئے اور پرانے معروف و غیر معروف نام ہیں، جن میں میں یہاں پہ پوری عبارت نقل کیا ہوں لیکن صرف ان کے نام بتا رہا ہوں صرف، جن میں مولوی سید کلیم اللہ حسینی، اس کے بعد انہوں نے علم ہندسہ وغیرہ کی ایجاد کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے علم العروض پہ آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ اخلاق حسین دہلوی، پھر حضرت کندن لال کندن، اس کے بعد عظیم الرحمن صاحب میرے استاذ ہیں، پھر ناوک حمزہ پوری۔ لیکن اس میں کندن لال کندن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عربی کا عروض تھا اس کو ہی اردو اور فارسی والوں نے نقل کر لیا ہے۔ لیکن اس کی رد میں کمال احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ خلیل کا عروض فارسی شاعروں نے جوں کا تو نہیں اپنایا۔ تحقیق و تدوین پروفیسر ابن کمل 2006 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 153۔ اس حوالے سے شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، اردو کا عروض عربی فارسی سے مستعار صحیح، لیکن اس کا آہنگ کچھ اور ہے، اس کا طریق عمل کچھ اور ہے۔ طلسمات عروض کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 17۔ اس کا عروض عربی سے مختلف ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عربی کا بحر مفعولات و ہزج عکسی اردو میں مفرد استعمال نہیں ہوتا، اور اس طرح بحر وافر مفاعلتن کا استعمال بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے ضیافات جو عربی کے ہیں ان کا استعمال اردو میں بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، نئے آہنگ تراشنے میں ماہرین ان کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ بحر کامل اور بحر وافر کے 11 ضیافات مثلاً عصب، عزب، عقل، نقص، قطف، قسم، حجم، اقص، اضمار، وقص، خزل خالص عربی شاعری کے ضیافات ہیں۔ اسی طرح تسکین یعنی تخنیق اور رفع کا ضیاف خالص ایرانی ہے، اور اس کے موجد خواجہ نصیر الدین طوسی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زبان کا کوئی لفظ یا اس کا ٹکڑا ساکن حروف سے شروع نہیں ہوتا، اسی لیے انگریزی کے لفظ اسکول کو اسکول پڑھتے ہیں، اور عربی کا بھی لفظ آخری حرف کسی لفظ کا آخری حرف متحرک ہوتا ہے، جبکہ اردو فارسی میں ایسا نہیں ہوتا، اور اردو کے کسی لفظ کا آخری حرف متحرک نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال، مرکب بحر مجتس، مستفعلن، جور فاعلاتن سالم میں اشعار اردو نہیں کہے جاتے ہیں، چنانچہ من اور عربی عروض کا اطلاق یہاں کسی صورت میں ممکن نہیں۔ پھر اسی کے جو موجد خلیل کو عروض کا جو موجد گرانتے ہیں ان میں شفیع احمد صدیقی صاحب، اس کے علاوہ کندن اراولی وغیرہ، جن کا میں نے کئی کا نام لے چکا ہوں اور کئی اس میں چھوڑ رہا ہوں، مگر اس کی حق جی سر شکریہ۔ لیکن اس کے حوالے سے استاذ گرامی پروفیسر عظیم الرحمن صاحب نے اس کو منون قبول نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ خلیل کو ہی عروض کا موجد گرانا، لیکن عظیم الرحمن صاحب نے کھلے طور پر اس کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ روایتوں کے مطابق یہ مشہور ہے کہ خلیل اس کا موجد ہے، مگر حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ خلیل ابن احمد عروض کا بانی موجد ایجاد کرنے والا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس فن یا علم کے مرتب ضرور ہیں۔ اس حوالے سے چند اہم شخصیات کے اقوال دیں کہ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، ان تمام باتوں کو منضبط کرنے اور ان کے لیے اصول مقرر کرنے کا کام ابو عبد الرحمن خلیل ابن احمد ابن ابو تمام نے انجام دیا۔ کچھ اسی طرح کی بات حکیم نجم الغنی نے لکھی ہے۔ عبارت شروع ہوتی ہے، حمزہ بن حسن اصفہانی خلیل کے حق میں
کتاب تنبیہ میں لکھتا ہے کہ خلیل نے یہ علم اپنی ایجاد سے نہیں نکالا بلکہ اس نے تصحیف کی ہے، بحر الفصاحت صفحہ 160۔ اسی بات کو ڈاکٹر اختر ریاض نے یوں لکھا ہے، حمزہ بن اصفہانی اپنی کتاب تنبیہ میں لکھتا ہے کہ یہ خلیل کا ایجاد کردہ نہیں بلکہ اس نے تصحیف کی ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نجم غنی صاحب اصفہانی لکھتے ہیں اور یہ اصفہانی لکھتے ہیں، دونوں میں صرف اتنا فرق ہے۔ اور اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی۔ وہ لکھتے ہیں، اس سے پہلے عربی عروض کی اصلیت اور ماہیت پر نظر ڈالنا ضروری ہے، اور وہ اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 223 پہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد دتاتریہ کیفی نے علامہ صفدی، خواجہ نصیر الدین طوسی اور قدر بالگرامی کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ یہ اصل میں یونان کا فن ہے جس کو خلیل نے عربی کا قالب عطا کیا ہے، کیونکہ وہ یونانی زبان اور اس کی موسیقی سے واقفیت رکھتا تھا۔ علامہ صفدی کی یہ عبارت جو برج موہن دتاتریہ کیفی نے نقل کی ہے، ملاحظہ فرمائیں، شعر یونانی کا وزن خاص ہے، ان کی بحور بھی مقرر ہیں، وہ لوگ ارکان کو ایدی اور ارجل کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ یونانی اصطلاحوں کے لفظی ترجمے ہیں۔ ایدی کی اصل ید ہے جس کے معنی ہاتھ ہیں، اور ارجل رجل سے ہے جس کے معنی ہے پاؤں، اور اس لفظ کا خاص تعلق گھوڑے سے ہے۔ ہندوستان میں ارجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ایک پاؤں سفید ہو، ایسا گھوڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ خلیل جس کا ذکر آگے آ چکا ہے یونانی زبان جانتا تھا، اس کو یونانی عروض سے استخراج فن میں بہت مدد ملی۔ کیفیہ صفحہ نمبر 233۔ عروج کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے اکثر اہل علم کا ماننا ہے کہ اس فن کی ترتیب کے وقت خلیل مکہ معظمہ میں موجود تھا اور خانہ کعبہ شریف کا ایک نام عروض ہے، اس لیے اس نے اس فن کا نام عروض رکھا۔ ساتھ ہی المعجم فی معایر اشعار العجم میں ہے کہ شعر کو اس پر عرض کرتے ہیں، اس لیے اسے عروض کہتے ہیں، مطلب شعر کی موزونیت کو اس پر جانچتے ہیں۔ اسی طرح پنڈت کنہیا لال کہتے ہیں، بعض کا یہ قول ہے کہ عروض بروزن فعول ہے، یعنی فعول بمعنی عروض، پس اس کا علم کا نام بھی عروض اس وجہ سے ہوا کہ معروض علیہ شعر کا ہے، یعنی شعر کو اس پر عرض کرتے ہیں تاکہ موضوع اور غیر موضوع جدا ہو۔ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے جس کو شمس الرحمن فاروقی اور کئی اہل علم نے نقل کیا ہے کہ خلیل حج پر گیا ہوا تھا اور اس نے دعا کی کہ خدا مجھے ایسا علم دے جو اپنی نوعیت میں انفرادیت رکھتا ہو۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس نے یونانی عروض سے عربی عروض کا استخراج کیا۔ ایک روایت اور عروض کی کتب میں آتی ہے کہ خلیل ٹھٹھیروں کی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کو ہتھوڑے کی ضربی آواز سنائی دی۔ خلیل فرتے خوشی سے اچھل پڑا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، واللہ یظہر من ھذا شیء، یعنی خدا اس سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ خلیل موسیقی کا ماہر تھا ہی اس نے اس ضربی آواز کو علم تصریف سے نقل کرتے ہوئے اور وزن جو جتنے ضیافات اس نے نکالے ہیں، بحور نکالے ہیں، اسی کی روشنی میں اب آگے بڑھتے ہیں۔ رباعی کے اوزان جب اس فن کی ابتدا ہوئی، عروض کی کتابوں میں 24 لکھے ہوئے ہیں، بعد میں ان اوزان میں مزید اضافے ہوئے جس میں سحر اشکابادی نے مزید 12 اوزان کا اختراع کیا، پھر ان کے بعد اوم پرکاش زار علامی نے مزید 18 اوزان نکالے۔ ان اوزان کو الگ جدول میں پیش کرنے کے بعد استاذ گرامی پروفیسر عظیم الرحمن صاحب رباعی کے بحور اختراع کرنے کے اصول تحریر فرماتے ہیں کہ ارکان عشرہ یعنی بحر حزج کے 10 مذاہب، ارکان اربعہ، ہر مصرے میں 4 مذاہب، ہر مصرے میں 20 ماترائیں، سبب پے سبب، وتد پے وتد کے اصول پر مصروں کی تشکیل، تخنیق، اصول معاقبہ، یہ زار علامی کا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، کیا سحر اور زار کے اوزان میں ذمہ دار شعراء نے طبعاً رباعی کہی ہے، یہ تحقیق طلب ہے۔ رباعی ایک عروضی مطالعہ، پروفیسر عظیم الرحمن صفحہ نمبر 34۔ اسی تناظر میں پروفیسر عنوان چشتی مرحوم بھی لکھتے ہیں، عبارت شروع ہوتی ہے، عروض کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ رباعی کے 24 اوزان ہوتے ہیں، یہ ایک مغالطہ ہے۔ رباعی کے اوزان 36 ہیں۔ خواجہ حسن قطان خراسانی نے رباعی کے اوزان کو 2 شجروں میں تقسیم کر کے انہیں دائرہ اخرب اور دائرہ اخرم کے نام سے منسوب کر کے ایک مغالطہ پیدا کر دیا ہے۔ عروضی اور فنی مسائل صفحہ نمبر 59۔ اس سے آگے وہ محقق طوسی، اسیر لکھنوی، جلال لکھنوی، یاس یگانہ چنگیزی، خواجہ عشرت لکھنوی، نجم الغنی اور اوج لکھنوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان تمام نے انہی غلطیوں کا اعادہ کیا ہے کہ رباعی کے صرف 24 اوزان ہیں۔ وہ 36 اوزان جو 12 نئے نکالے گئے ہیں اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، رباعی کے 36 اوزان بحر حزج سے حاصل ہوتے ہیں جو رباعی کی بنیادی اصولوں سے انحراف کے بغیر ہیں۔ عروضی اور فنی مسائل صفحہ نمبر 59۔ اس کے بعد انہوں نے نئے اوزان کے استخراج کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ پروفیسر عنوان چشتی نے بھی رباعی کے بحور استخراج کے 3 بنیادی اصول یعنی سبب پے سبب، وتد پے وتد، عمل معاقبہ اور ضیاف کا عمل بتایا ہے، اور اس پہ مزید جو 12 اوزان ہیں سحر اشکابادی کو اس کو قبول کرنے کی بات کہی ہے۔ ان اصول کو ارمغان عروض میں کندن لال کندن نے بھی قبول کرتے ہوئے سحر اشکابادی اور
ओम प्रकाश ज़ार अल्लामी के दोनों की इख्तरा करदा औज़ान में रुबाइयाँ कही हैं। उन्होंने सफ़ा 109 से 121 तक इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर अज़ीम उर-रहमान साहब की इस बात का भी जवाब दे दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अम्र तहक़ीक़ तलब है कि किसी ने इन औज़ान में रुबाई कही भी हैं या नहीं। खुद कुंदन लाल कुंदन ने मज़कूरा सहर और ज़ार के 36 नए औज़ान में रुबाइयाँ कही हैं, और वो आखिर में लिखते हैं, आपके मुताले के लिए हम चंद आहंग बतौर नमूना पेश करते हैं, जिनमें उस्ताद रूदकी, अल्लामा इश्काबादी यानी सहर इश्काबादी और ज़ार अल्लामी के चंद आहंग एक साथ एक ही रुबाई में लाए हैं। अरमग़ान उरूज़ सफ़ा नंबर 160। रुबाई के औज़ान के बारे में एक इजाज़त दी गई है कि 4 मिसरों में 4 मुख्तलिफ औज़ान जो रुबाई के हैं उनका अलग अलग इस्तेमाल जायज़ है। इसी तरह डॉक्टर अमीर हमज़ा ने अपनी किताब में सहर इश्काबादी और ज़ार अल्लामी के इख्तरा करदा औज़ान में अलग अलग रुबाइयाँ पेश की हैं, जो ग़ालिबन ज़ार अल्लामी के हैं। बाज़ दानिश्वर रुबाई की इब्तदा को रूदकी से तस्लीम करते हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि इसकी तरदीद हाफिज़ महमूद शेरानी और दीगर अहले इल्म ने कर दी है, और इस पर मैंने एक तफसीली मज़मून भी लिखा था जो ज़बान अदब में शाया हुआ था। रुबाई के औज़ान के बारे में उर्दू में अहले इल्म की 2 जमातें हैं। बाज़ नए औज़ान को कबूल करते हैं और बाज़ इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। खारिज करने वालों में शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का नाम सर फ़हरिस्त है। वो लिखते हैं, अरूज़ बहरहाल लिसानियात का मुंतक़ा है, और लिसानियात का पहला उसूल ये है कि जो राइज है वही दुरुस्त है। अरूज़ में भी यही बात हर जगह कार फरमा है। जो राइज है उसके सिवा बहुत कुछ है, लेकिन चूँकि राइज के दायरे के बाहर है इसलिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ छोटा मुँह और बड़ी बात करता हूँ सर, कि फ़ारूक़ी साहब का ये बयान करदा उसूल अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन इस पर मिन्न अमल कर लिया जाए तो फिर कमाल अहमद सिद्दीक़ी के उन आहंगों का क्या होगा जो कमाल अहमद सिद्दीक़ी लिखते हैं। इस बहर के अलावा 2 और बहूर का इस्तखराज, ये बहर समानी अरकान की बात कर रहे हैं कमाल अहमद सिद्दीक़ी, इस्तखराज करने और जदवल ज़िहाफ़ इस बहर के अलावा 2 और बहूर का इस्तखराज करने और जदवल ज़िहाफ़ात बनाने और इनके आहंगों की निशानदेही करने की सआदत मेरे हिस्से में आई। आहंग और अरूज़, कमाल अहमद सिद्दीक़ी, सफ़ा नंबर 3। कुछ ऐसी ही बातें कमाल अहमद सिद्दीक़ी आगे लिखते हैं कि इल्म को अगर हर अहद में ताज़ा न किया जाए तो मकबरा सा हो जाता है। मकबरा सा। खुद शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने अपने इसी मज़मून में लिखा है कि कदीम संस्कृत, कदीम अरबी, कदीम फ़ारसी और कदीम अंग्रेज़ी में मुनज़्ज़म अरूज़ नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूनानी और लातीनी अरूज़ से अख़ज़ व इस्तिफ़ादा करते हुए इन ज़बानों की शायरी के लिए अरूज़ को तरतीब दिया गया। क्योंकि शायरी तो पहले भी होती थी। उकाज़ के मेले में जो शायरी होती थी इसमें भी कोई अरूज़ नहीं था। सबे मुअल्लिक़ा जब लिखे गए तब भी कोई मुनज़्ज़म अरूज़ का सुराग नहीं मिलता है। अगर फ़ारूक़ी साहब की बात का इतलाक़ हर जगह अरूज़ पर किया जाए तो राइज को सही समझकर उसी पर अमल करना चाहिए था। इसी तरह आब हयात में आज़ाद ने उस्ताद ज़ौक़ के हवाले से एक बात नक़ल की है कि जब उनके किसी शेर पे एतराज़ हुआ तो शेख मोहतरम यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने जवाब दिया था कि शेख मरहूम ने जवाब दिया कि 19 बहरें आसमान से नहीं नाजिल हुई, तबाए मौजू ने वक्त बवक्त गुल खिलाए हैं। इसके अलावा जो इकबाल ने अपनी 4 मिसरों वाली शायरी को लफ्ज़ी मानों में रुबाई का नाम दिया है, चूँकि 4 मिसरे हैं इसलिए उन्होंने रुबाई का नाम दिया, लेकिन वो मुरव्वजा 24 औज़ान से अलग वज़न थे। दर हकीकत वो एक फ़ारसी शायर बाबा ताहिर उड़िया मुतवफ़ी 1019 ईस्वी की पैरवी में इन्हीं औज़ान में रुबाई कही थी, और उसी की बुनियाद पर हाफिज़ महमूद शेरानी, अंदलीब शाहदानी से लेकर हमारे अहद में नावक हमज़ा पूरी वगैरह तमाम इकबाल पर टूट पड़े। रुबाई के औज़ान के हवाले से अज़मतुल्ला खान ने भी अपनी किताब सुरीले बोल में ग़ालिबन 10,000 से ज़ायद औज़ान की तरफ पिंगल से इख्तरा करने की बात कही है। साथ ही इससे पहले मौलवी नजमुल गनी ने इल्मुल हिसाब की बुनियाद पर 82,940 औज़ान तक की बात कही थी। दरअसल बात यह है कि एक होता है रिवाज और एक उसूल। तो फ़ारूक़ी साहब ने जो रुबाई के औज़ान के हवाले से बात कही है वो राइज बहूर है, लेकिन इन 24 के अलावा जो औज़ान निकले हैं ये उसूल की रोशनी में निकले हैं। ये मुरव्वजा नहीं है, लेकिन उसूल की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं होती इससे, इसलिए इनको हम गलत कहकर हरगिज़ रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि गलती अनजाने में होती है, लेकिन यहाँ तो क़सदन तजुर्बा किया गया है। शायद इन्हीं सब उलझनों और ज़ियाफ़ात की भरमार के सबब आजकल के शोरा भी अरूज़ से नाबलद नज़र आते हैं, क्योंकि हम आसानी देने के कायल नहीं बल्कि बनी बनाई रविश पर जबरन लगाना चाहते हैं। मैं कई ऐसे शायर को जानता हूँ जो शायरी करते हैं लेकिन अरूज़ नहीं जानते, और वो अहले मजमूआ भी हैं। खुद फ़ारूक़ी साहब भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उर्दू अदबी तहज़ीब के लोग अरूज़ पढ़ना अपने लिए कसर शान समझते हैं, और इसी बात की तायीद शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की अरूज़दानी पर लिखते हुए प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी कहते हैं,
عروج جسے گندم جنت سمجھ کر آدم کی شاعر اولاد بھی ہاتھ لگانا گناہ اور ذہنی تھکاوٹ کا باعث سمجھتی ہے۔ عروض میں زحافات کا اتنا الجھاؤ ہے کہ ایک ہی زحاف الگ الگ بحر میں الگ الگ نام سے گردانے جاتے ہیں، چنانچہ بہتر ہوگا کہ کسی بھی رکن، یہ میری یہ کنکلوژن ہے، عروض میں زحافات کا اتنا الجھاؤ ہے کہ ایک ہی زحاف الگ الگ بحر میں الگ الگ نام سے گردانے جاتے ہیں، چنانچہ بہتر ہوگا کہ کسی بھی رکن کا پہلا حرف گرا تو اس کو خرم ہی کہا جائے، کسی بھی رکن کا پہلا سبب گرا تو رفع ہی کہا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو صرف مستفعلون اور مفعولات کے لیے مختص رکھا جائے جیسا کہ ہے۔ اسی طرح سبب، وتد اور فاصلہ کے بھی مختلف ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ وتد مجموع کا نام وتد مقرون ہے، جبکہ کام ایک ہی ہے اور شکل بھی ایک ہے، تو نام مختلف کیوں رکھے جائیں؟ شاید میرے استاد پروفیسر عظیم الرحمن صاحب اگر الگ الگ زحافات کا گٹھڑ میرے سر پر لاد دیتے تو میں بھی عروض سے دور ہو جاتا، لیکن انہوں نے اسی طرح مجھے سکھایا، زحافات کے جال میں اگر پھنسا دیا ہوتا تو میری دلچسپی ہرگز نہیں ہوتی۔ اگر ان باتوں کو مبتدی سیکھ جاتا ہے تو خود اپنی جستجو سے وہ مختلف چیزوں کی طرف رجوع کر لے گا، گرچہ حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی عروض کی ابجد سے بھی واقف نہیں۔ شکریہ۔